لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، آج سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنتے ہیں۔ جن سے سب سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچی ہے، جن کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک مجھے لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا ان کے گھر میں اس میں تواضع ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن اس طرف ان کا نہیں گیا ہوگا، یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے تو میں ابو ہریرہ کو کیا کھلاؤں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ ان سے میں نے کچھ مسئلہ پوچھا، سوال پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے۔ وہ تو رحمت العالمین تھے، سمجھ گئے میری حالت دیکھ کر، اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا، آقا گھر تشریف لے گئے، میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے، تو ہماری ماں نے کہا کہ فلاں جگہ سے حضور کے لیے ہدیے میں آیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھے، نہ در، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت تقریباً 70 تھی۔ اس قصے کے وقت 70 تھی۔ آقا کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ آقا خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ آقا نے بلانے کا حکم دیا، مجھے بہت گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھے کو پلانے کا حکم ہوگا،
اس لیے نمبر بھی میرا آخری میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھا. میں گیا اور سب کو بلا لایا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ لے ان کو پلا. میں ایک ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا. میں ایک ایک شخص کے پاس پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا. اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے. تو آقا نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا. پھر فرمایا کہ بس اب تو اور میں کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں. میں نے عرض کیا کہ بے شک. فرمایا کہ لے پی. میں نے پیا. ارشاد فرمایا اور پی. میں نے اور پیا. بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا. سبحان اللہ. سنا آپ لوگوں نے میری ورس؟ سنا آپ لوگوں نے؟ یہ ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ کتنے لوگوں کو کافی ہو گیا؟ 70 وہ اہل صفہ کے لوگ، سیدنا ابو ہریرہ 71 اور ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان ایسے واقعات بار بار سننے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں سننے کے بعد ہماری جو آقا سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.